الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن. قادری جمن علیہ یا غوث اعظم می صنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم. آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کو نگاہوں میں بسا کر درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں وہ ذات جلوہ گر ہوئی ہے جس کے صدقے میں رب نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے. رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہوں نے بڑی عظمت والے رسول کو بھیجا ہے. حضرات، یوں تو رب نے اپنی محبوب کی آمد کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. قرآن اور احادیث کی معتبر اور مستند کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ نبی آخر الزمان کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. یہ صرف صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن قبل ابرہہ نے جو کعبے پر حملہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کے وسیلے سے جو دعا مانگی تھی، اللہ نے فوراً قبول فرمائی. اور قبول فرمانے کے بعد اس ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنا دیا کہ دیکھو، اگر تم کعبہ معظمہ پر یا اللہ کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرو گے تو رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر اللہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا. تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد وہ نور کا سما تھا، نور کا منظر تھا. رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی اور روح الامین جبریل امین طائر سدرہ نے کعبے کے چھت پر جھنڈا گاڑ دیا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ایک میرے گھر کے صحن میں جھنڈا گاڑ دیا اور ایک بیت المقدس پر، جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، جو آج فلسطین میں موجود ہے. اللہ اس بیت المقدس کی حفاظت فرمائے. تو یہ جھنڈا جبریل امین طائر سدرہ روح الامین نے گاڑا تھا. اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جھنڈا کہاں سے ثابت ہے. تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے آقا کی ولادت پر جھنڈا لگا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ جبریل جھنڈا لگانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے، جبریل امین کی سنت ہے. تو یہاں سے اس کا بھی ثبوت مل جاتا ہے. اب جب حضرات محترم یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، اب بات آتی ہے قوموں کی
کہ کیا ضرورت ہے قمقمے لگانے کی؟ تو آپ اندر ملاحظہ فرمائیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اس وقت اتنا زمانہ تھا، بڑا تنگ دستی کا زمانہ تھا، لائٹ کی فراوانی نہیں تھی، لیکن چراغ ضرور تھا۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لے کر آنے والے تھے، اس رات میرے گھر میں وہ تیل بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تیل بھی چراغ میں جلانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ تو پھر دیکھیے رب نے کیسے چراغاں کیا۔ کیا دیکھتی ہیں، کیا فرماتی ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے دیکھا کہ ستارے جو ہے آسمان سے میرے گھر کے آنگن میں روشنی کر دیے ہیں، روشنی ستارے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہاں سے اس کا بھی ثبوت مل جاتا ہے۔ بہرکیف اور آئندہ جمعے کو میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک یہ بھی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ بڑا اچھا موضوع، اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، انشاءاللہ الرحمن قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک آئندہ جمعے کو رب نے زندگی دی تو آخری لاسٹ جمعے کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، لاؤ یار کوئی محبوب ایسا زمانے میں جو اپنی امت کی پیدا ہونے سے ہی اتنی فکر کرتا ہو، لیکن آج امت کا حال کیا ہے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، ابھی کچھ بڑے ہوتے ہیں، اور وہ واقعات آپ نے سارے ملاحظہ کیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، عرب کے قبائل کا یہ دستور تھا، ان کو دودھ پلاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب بچتی ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، کچھ سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب بچتے ہیں دادا حضرت عبد المطلب، تو ان کا بھی 6 سال کے بعد غالباً انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ دادا اتنے مشفق و مہربان تھے میرے آقا پر کہ اپنی نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دادا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب باری آتی ہے چچا ابو طالب کی۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب کے پاس کثیر العیال ہیں، بہت زیادہ اولاد ان کے پاس ہے، آل و اولاد کی کثرت ہے، تو یہ کیسے میرے آقا کی پرورش کریں گے؟ لیکن اللہ نے ان کے دل میں وہ محبت پیدا فرما دی تھی کہ ان کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں تھی جتنا وہ میرے آقا سے پیار فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اب جب میرے آقا عمر کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، گامزن ہوتے ہیں، تو 6 برس کی عمر ہے غالباً، ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ سفر پر جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، میرے آقا ان سے فرماتے ہیں کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابو طالب نے فرمایا کہ تم سفر کی صعوبتیں برداشت نہ کر سکو گے، تم مت جاؤ، تم یہیں پر رہو۔ لیکن جب اصرار کیا تو چچا راضی ہو گئے اور ان کو ساتھ میں لے لیا۔ اور جب لے جانے کے بعد پیارے دیکھیں آپ، جب اس لشکر اس قافلے نے ایک گرجا گھر کے قریب پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے ٹھہراؤ کیا، تو اس گرجا گھر کا جو راہب تھا اس نے جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر اس پر نظر پڑتی ہے، میرے آقا کے چہرے پر، تو فوراً پکار ہوتا ہے ھذا سید المرسلین، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو قافلے والوں میں سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ تو اس راہب کے جملے سنے، اس راہب نے جواب دیا تھا کہ جب تم پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ پتھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سجدہ کر رہے تھے، میرے نبی کو سجدہ کر رہے تھے۔ اور شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جب میں آقا کے ساتھ جن راستوں سے گزرا کرتا تھا
مجھے ایک پتھر آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے آقا پر سجدہ کیا کرتا تھا اور درود و سلام پڑھا کرتا تھا. کیا پڑھا کرتا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. تو یہ میرے آقا کی شان ہے میرے عزیزوں. اور جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والے رسول کو بھیجا ہے. دوسرے مقام پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند کر دیا؟ آؤ ذرا شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا. اور یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کچھ بھی کائنات نہیں بنی تھی، نہ شمس و قمر نہ برگ و ثمر، کچھ بھی نہیں تھا. کل من علیہ، تب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا خود خدائے پاک تھا. اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، تب بھی میرے محبوب کا ذکر کرنے والی رب کی ذات ہوگی. تو قرآن مجید نے اسی بات کو رب نے اپنے کلام میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب اس آیت کریمہ کے تحت قاضی ایاز مالک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین طائر صدر روح الامین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ رب نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تب جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رب آپ کا فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا. اب یہ بھی آپ اندازہ لگائیں، رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر ایک شے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو جہاں جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. زمین و آسمان کی ہر ایک چیز رب کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہے. تو جہاں جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اپنے عقیدے کو بڑے حسین انداز میں بیان فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. آپ اندازہ لگائیں رب نے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا، سب کو معجزہ دے کر بھیجا، کسی کو ایک یا دو یا تین، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں رب نے تمہیں جو محبوب عطا فرمایا ہے وہ سارا سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر ہم گناہ گاروں کے درمیان بھیج دیا ہے. کیسے بھیجا ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. امام شریف الدین بوصیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو گیا، آدھا جسم بالکل بے جان ہو گیا، کسی کام کا نہ رہا. دنیا کے طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے، حکیموں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. کمزوری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ زندگی کا چراغ بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر، دن اسی کشمکش میں کٹ رہے ہیں کہ بس اب کب جان نکل جائے کوئی پتہ نہیں. اللہ اکبر. اچانک دل میں خیال آیا کہ اے بوصیری تجھے کیا ہوا؟ دنیا کے ڈاکٹر حکیم طبیب تیرا علاج نہ کر سکے تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ ذرا طبیب دو جہاں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی تو کر کے دیکھ. یہ ذکر تو لا علاج مرضوں کی دوا ہے، بے شمار مرضوں کی دوا ہے. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امام شریف الدین بوصیری نے دل میں عقیدہ کیا اور یہ تہیہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ لکھنا شروع کیا. بڑا مشہور زمانہ کلام جس کو دنیا پڑھتی ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، ٹوٹل عربی میں ہے. اور آپ نے جب یہ قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھتے ہی لکھتے پیارے کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی کی معراج ہو جاتی ہے.
ایک رات جب سوتے ہیں تو خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں، اور مشرف ہونے کے بعد میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جب امام شرف الدین بوصیری نے جو قصیدہ لکھا تھا آقا کے شان میں، جو نعت پاک لکھی تھی آقا کے شان میں، اس کو سنانا شروع کیا، اور جب پڑھتے پڑھتے وہ اس شعر پر پہنچے، کم ابرأت وصبا باللمس راحته وَأَطْلَقَتْ عَرَبًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ، یا رسول اللہ علیہ السلام، بہت سے لوگ آپ کے دست شفقت سے، آپ کے ہاتھ لگانے سے بیمار تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، اور بہت سے لوگ آپ کے دست شفقت سے رشتے دیوانگی سے آزاد ہوتے چلے گئے۔ جس سے ہی یہ شعر امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمہ نے میرے آقا کے سامنے پڑھا تو میرے آقا کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے۔ اور ہاں ذرا منظر ملاحظہ کریں، جیسے ہی میرے آقا کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے، میرے آقا نے اپنے ثنا خان امام شرف الدین بوصیری پر اپنا ید اللہ والا گورا گورا نوری ہاتھ بدن پر پھیر دیا، اور پھیرنے کے بعد ایک یمن کی چادر بھی آپ کو عطا فرمائی تھی، اور جب حضرت امام شرف الدین بوصیری کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا جسم صحیح سلامت موجود ہے، اور جو چادر میرے آقا نے خواب میں عطا فرمائی تھی وہ بھی آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ نے جب اپنی اس حالت کو دیکھا تھا تو بے ساختہ زبان سے پکار اٹھتے تھے، یا رسول اللہ، نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کریں۔ یار لگاؤ تو رکھو، دل میں ان کی محبت کا چراغ جلاؤ تو صحیح، وہ کیوں نہ ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ رب نے تو ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک معجزہ اور سن لو، جنگ احد ہو رہی تھی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تیر لگتا ہے، آنکھ باہر نکل کر آ جاتی ہے۔ حضرت قتادہ آنکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے۔ اب دیکھیں میرے آقا کا دریائے رحمت، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے قتادہ جاؤ تمہیں آنکھ لینی ہے، آنکھ صحیح کرانی ہے تو جاؤ کسی ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کے پاس یا اسپتال میں جاؤ، نہیں، کیونکہ صحابی جانتے تھے کہ یہاں ہر دکھ درد کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں سے جو کچھ بھی ملتا ہے پھر وہ کسی در پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ حضرات محترم، حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جنگ ہو رہی ہے، آنکھ پر تیر لگا ہے، آنکھ باہر آ چکی ہے، یا رسول اللہ مجھے آنکھ عطا فرما دیجیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت؟ سبحان اللہ۔ قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت؟ اب قربان جاؤ دینے والے پر بھی اور لینے والے پر بھی، قربان جاؤ میرے عزیزو۔ حضرت قتادہ نے سوچا کہ آج آقا کا دریائے رحمت جوش پر ہے، تو حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو آنکھ کا ہی سوال کیا تھا، ایسا کیجئے آنکھ میرے مانگنے سے مجھے عطا فرما دیجئے اور جنت اپنی عطا سے مجھے عطا فرما دیجئے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں زندہ ہیں جو چاہو مانگ لو۔ تو میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا نوری ہاتھ نکالا، اور نکالنے کے بعد لعاب دہن زبان سے لگا کر حضرت قتادہ کی آنکھ پر لگایا اور آنکھ کو کھانے میں سیٹ کر دیا، اور کرنے کے بعد سنو حضرت قتادہ کے جملے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضرت قتادہ کہ میری آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ لوگ ذہن کی کھڑکی کھول کر سنے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، ارے تم نے نبی کو دیکھا ہی نہیں، جنہوں نے دیکھا سید الملائکہ جبریل امین نے، وہ کہتے ہیں دیکھ کر بھی نہ پہچان سکے کہ ستارہ ہے یا مصطفیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں ظالمو تم نے میرے نبی کو تو ایک بار بھی نہیں دیکھا، تم کیسے میرے نبی کی طرح ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح، میرے آقا کا لعاب دہن خالی کنویں میں پڑا تھا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑا تھا تو 1500 آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا، اور حضرت
ایک صحابی رسول کے بازو پر لگا تھا میرے آقا کا لعاب دہن، تو وہ بازو جڑ گیا تھا. تم کہتے ہو نبی ہماری طرح اس دن گھر کی ہانڈی میں پھونک کر دکھانا، اور صرف کسی اور کو نہیں، گھر والی کو کھلا کر دکھانا، دیکھ کیسے تیرے منہ پہ جوتے مارتی. اللہ اکبر. میرے آقا کے لعاب دہن میں شفا ہے. جہاں لگ جائے، جہاں پڑ جائے، وہ زمین پاک ہو جائے، وہ جگہ پاک ہو جائے اور شفا پا جائے. تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ وہ در ہے، یہ در مصطفیٰ کا ہے اور گھر خدا کا ہے. جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے. حضرات محترم، آئیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، عریضہ پیش کریں، پروردگار ہمیں اس در مصطفیٰ کا بھکاری بنائے، کیونکہ اس در کے گدا بھکاری دنیا کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، ایک عریضہ عرض اور کر دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان عالم کو فتح و نصرت عطا فرمائے. قبلہ اول بیت المقدس کی ہماری حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں پر جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. اور میں جب پڑھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. سنت